حضرات اختصاری طور پر بیان کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں تو بہت کرنے کو ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرات حدیث پاک کا میں نے مفہوم پیش کیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ میں نے دوسری حدیث پیش کر دی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ جب زمانے جاہلیت تھا، جب ایک امیر لوگوں کو عزت دی جاتی تھی، غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جب گوروں کو عزت دی جاتی تھی، کالوں کو بدنگاہی سے دیکھا جاتا تھا، نبی ارشاد فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے، اب پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب شہرت کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب جس کا دامن گناہوں سے جتنا پاک ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی بڑا مرتبہ ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر اب جس کا کردار جتنا بلند ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا مقرب ہوگا۔ حضرات اگر دولت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو نمرود کو ملتی، اگر طاقت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو فرعون کو ملتی، اگر سیاست کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو یزید کو ملتی، لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ عزت اس دنیا کے اندر شیطان کو نہیں بلکہ آدم صفی اللہ کو ملی ہے، عزت نمرود کو نہیں، عزت ابراہیم خلیل اللہ کو ملی ہے، عزت فرعون کو نہیں، عزت موسیٰ کلیم اللہ کو ملی ہے، عزت ابو جہل و ابو لہب عتبہ اور شیبہ کو نہیں، عزت محمد الرسول اللہ کو ملی ہے، عزت منکرین زکوٰۃ کو نہیں، عزت صدیق اکبر کو ملی ہے، عزت بلوائیوں کو نہیں، عزت عثمان غنی کو ملی ہے، عزت عبد الرحمن ابن ملجم کو نہیں، عزت مولا علی کو ملی ہے، اور عزت دمشق کے یزید کو نہیں، عزت کربلا کے حسین کو ملی ہے، اور عزت دہریہ کو نہیں، عزت امام اعظم کو ملی ہے، اور عزت اکبر بادشاہ کو نہیں، عزت مجدد الفسانی کو ملی ہے، اور عزت دلی کے پرتھوی راجہ کو نہیں، عزت ہمارے خواجہ کو ملی ہے، اور عزت اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی جیسے دیابنا کو نہیں، عزت امام احمد رضا کو ملی ہے۔ تکبیر، زوردار نعرہ، زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واہ واہ مفتی صاحب جواب۔ عزت دیابنا کو نہیں، عزت امام احمد رضا کو ملی ہے، قسم خدا کی، عزت صلح کلیوں کو نہیں، عزت تاج شریعت کو ملی ہے، عزت غداروں کو نہیں، عزت رسول اللہ کے غلاموں کو ملی ہے، اور عزت خارجیوں کو نہیں، عزت سیدوں کو ملی ہے، اور عزت جو ہے دیابنا وہابیہ کو نہیں، عزت خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب اندازہ لگائیے، اللہ فرماتا ہے عزت اسی کو ملے گی جو کہ نبی کے پرچار کو عام کرے گا، عزت اسے ہی ملے گی جو قرآن کے پیغام کو عام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، اب جس کا کردار جتنا زیادہ بلند ہے اللہ اسی کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ کا پیغام نازل ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک، اللہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزت اسے ہی ملے گی جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے گا، اور جو قرآن کے پیغام پر عمل کرتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ان کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، نضر اللہ امرأن سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ منا۔ اللہ اس آدمی کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے جو
جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، عزت اسے ہی ملتی ہے جو نبی کے پرچار کو عام کرتا ہے. حضرات آپ اندازہ لگائیں، جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا ہے، جو اپنی اولاد کو قرآن سکھاتا ہے، جو اپنی اولاد کو نبی کی سنت کا پیغام دیتا ہے، آج لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو بڑی بڑی گاڑیاں دے کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مکانات دے کر جا رہے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. کسی والد کے لیے اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی گفٹ اچھا ادب سکھانے سے بہتر نہیں ہے، اچھا علم سکھانے سے بہتر نہیں ہے. اپنی اولاد کو تو گاڑی دینا دے، مال دینا دے، مکان دینا دے، پیسہ دینا دے، ایسا اسلام اس کی مٹھی میں پلا دے، ایسا علم اس کی مٹھی میں پلا دے کہ وہ دنیا کے جس کونے پر جائے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے. اگر ایسا ہوا تو دنیا میں عزتیں ملے گی، مرنے کے بعد اللہ جنت میں تیرے نام محل عطا فرما دے. سبحان اللہ. لہذا بتانا یہی چاہتا ہوں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب اسلام کا قانون نافذ ہو گیا ہے. قسم خدا کی اب اسلام کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اگر عزت کسی کو دی جائے گی، اگر کوئی شخص پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتا ہے اور 5,000 روپے مہینہ مسجد کے اندر مؤذن کی ملازمت کرتا ہے، اور ایک شخص جھوپڑی میں رہتا ہے، بہت غربت کا مارا ہے، لیکن اس کا دامن جھوٹ سے پاک ہے، اس کا دامن گناہوں سے پاک ہے، اس کا دامن چغل خوری سے پاک ہے، تو قسم خدا کی اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو کہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت چھوٹی سی تقریر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو اغلاظ طرز ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، ایمان تازہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.